سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم 14 ہجری میں ہیں۔ یہ ہدایت کے جلیل القدر سپود صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، جو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم پر بصرہ شہر کی حد بندی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے عزم کیا تھا کہ وہ اس جدید شہر میں ایران میں مصروف جہادی لشکروں کے لیے ایک چھاؤنی بنائیں گے، دعوت اللہ کا ایک مرکز تعمیر کریں گے اور زمین پر اعلاء کلمت اللہ کا غماز ایک مینار بنائیں گے۔ مسلمانوں کے لشکروں کے لشکر جزیرہ عرب کے ہر کونے سے اس نوخیز شہر کی جانب رواں دواں ہیں۔ نجد سے اہل نجد آ رہے ہیں، حجاز سے حجازی آ رہے ہیں، یمن سے یمنی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وفد اور لشکر چاہتے ہیں کہ سلطنت کی سرحدوں پر چلے جائیں تاکہ وہ خطرہ باقی نہ رہے جو ان سرحدوں کے خالی رہنے سے ہو سکتا ہے۔ بصرہ کی طرف آنے والے ان جملہ مہاجرین میں نجد سے بنی تمیم کا ایک نوجوان بھی ہے جسے عامر بن عبداللہ التمیمی العمری کہتے ہیں۔ عامر بن عبداللہ ان دنوں آغاز شباب میں تھے۔ نرم و نازک جلد، چمکتے ہوئے روئے مبارک، صاف و شفاف دل اور پاکیزہ و متقی نفس کے مالک تھے۔ بصرہ ان دنوں مسلمانوں کے دیگر شہروں کی نسبت ہر چیز سے مالا مال اور دولت و ثروت سے گراں بار تھا، اس لیے کہ یہاں میدان جنگ سے مال غنیمت بکثرت اکٹھا ہوتا تھا اور خالص سونے کی ڈھلائی کا کام بھی یہاں خوب تھا۔ لیکن نوجوان عامر بن عبداللہ کو اس سب کچھ میں ذرا دلچسپی نہ تھی۔ اللہ کے ہاں نیک بندوں کے لیے جو کچھ ہے وہ اس میں رغبت رکھنے کی بنا پر ہر اس چیز سے بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں جو لوگوں کے پاس ہے۔ وہ اللہ اور اس کی خوشنودی کی خاطر دنیا اور اس کی رونق سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اس وقت بصرہ کے بطل اور سرخیل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ اس خوبصورت و نوخیز شہر کے گورنر تھے اور آپ ہی ان تمام لشکروں کے قائد بھی تھے جو یہاں سے مختلف علاقوں کی طرف نکلتے تھے۔ جی ہاں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہی اہل شہر کے امام، معلم اور رہنما و قائد تھے۔ عامر بن عبداللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ لیا۔ جنگ ہو یا امن، سفر ہو یا حضر، عامر انہی کے ہو کر رہ گئے۔ ان سے کتاب اللہ کا اس طرح تر و تازہ علم حاصل کیا جس طرح قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تھا۔ جب مطلوب علم کا حصول تکمیل کو پہنچ گیا تو عامر نے اپنی زندگی کے لمحات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ ذکر کے حلقوں میں شریک رہتے، جامعہ بصرہ میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پڑھاتے۔ دوسرا حصہ عبادت کی تنہائیوں میں گزارتے، اس میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اس قدر تھکا ڈالتے کہ پاؤں متورم ہو جاتے۔ تیسرا حصہ میدان جہاد میں گزارتے، راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے داخلے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی، اور وہ اپنی اس زندگی کے باعث بصرہ کے عابد و زاہد مشہور ہو گئے تھے۔ عامر بن عبداللہ سے متعلق جو کچھ مشہور ہے اس میں یہ ایک واقعہ ہے جو اہل بصرہ میں سے ہی کسی نے بیان کیا ہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے، میں ایک سفر میں اس قافلہ میں شریک تھا جس میں عامر بن عبداللہ بھی تھے۔ دوران سفر رات ہو گئی، قافلہ درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس ٹھہر گیا۔ عامر نے اپنا سامان سمیٹا، سواری کو درخت سے باندھ کر اس کی رسی دراز کر دی، گھاس پھوس اکٹھا کر کے اس کے آگے ڈال دیا تاکہ کھا کر پیٹ بھر لے، اور خود جھنڈ میں داخل ہو گئے اور دور نکل گئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں لازمی ان کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ رات کو اس جھنڈ میں کیا کرتے ہیں۔ میں دیکھتا رہا کہ عامر چلتے گئے حتیٰ کہ درختوں کے ایک گنجان مقام پر جا پہنچے جہاں سے کسی کو نظر نہ آ سکتے تھے۔ قبیلہ رو ہوئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں نے ان سے بہتر، مکمل اور خشوع و خضوع سے بھرپور کسی کی نماز نہیں دیکھی۔ اللہ نے جس قدر چاہا انہوں نے نماز پڑھی، فارغ ہوئے تو اللہ سے دعا و مناجات شروع کر دی۔ انہوں نے جو کچھ اس وقت کہا اس میں سے چند باتیں یہ ہیں: اے میرے اللہ، تو نے مجھے اپنے حکم سے پیدا فرمایا اور اس دنیا میں جو آزمائشوں کی جنگاہ ہے میں لا کھڑا کیا، پھر مجھ سے کہا کہ اپنا نفس قابو میں رکھو۔ الہی، تو جانتا ہے کہ اگر یہ ساری دنیا میرے پاس ہو
اور پھر مجھ سے تیری رضا کا مطالبہ کیا جائے تو میں اس کے بدلے یہ ساری دنیا دے ڈالوں گا۔ لہٰذا اے ارحم الراحمین، تو مجھے دنیا کی بجائے میرا نفس میرے حوالے کر دے، یعنی میرے قابو میں کر دے۔ الہی، میں نے تجھ سے جو محبت کی ہے اس نے میری ہر مصیبت کو آسان کر دیا ہے اور مجھے ہر طرح کی فیصلے کو بخوشی قبول کرنے پر راضی کر دیا ہے۔ اب تیری اس محبت کی بنا پر جو میں صبح اور شام تجھ سے کرتا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ واقعہ بیان کرنے والا یہ بصری شخص کہتا ہے، پھر مجھے نیند نے آ لیا اور میں سو گیا۔ میں نے اپنی نیند پوری کر لی اور بیدار ہوا تو دیکھا کہ عامر اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ دعا و مناجات کا سلسلہ جاری ہے حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی۔ عامر نے دیکھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو انہوں نے فرض نماز ادا کی، پھر اللہ کے حضور دست بدعا ہو گئے۔ اے اللہ، صبح ہو گئی ہے، ابھی ابھی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور تیرا فضل تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ ان میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہوگی۔ اللہ، عامر اپنی ضرورت تیرے حضور یہ پیش کرتا ہے کہ تو اس کو بخش دے۔ اے اللہ، اے اکرم الاکرمین، میری ضرورت بھی پوری فرما اور ان سب لوگوں کی بھی۔ اے اللہ، میں نے تجھ سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، تو نے میرے 2 سوال پورے کر دیے مگر ایک سے مجھے محروم رکھا۔ اے اللہ، میرا یہ تیسرا سوال بھی پورا کر دے تاکہ میں جب چاہوں اور جس طرح چاہوں تیری عبادت کر سکوں۔ اس کے بعد عامر اپنی جگہ سے اٹھے تو ان کی نظر میرے اوپر پڑ گئی۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ میں رات بھر یہاں بیٹھا رہا ہوں۔ اس پر انہیں رنج اور افسوس ہوا۔ تعصب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے بصری بھائی، میرا خیال ہے تو مجھے رات بھر دیکھتا رہا ہے۔ میں نے کہا، ہاں۔ عامر نے کہا، تو نے میرا جو عمل عبادت دیکھا ہے اس کو چھپا کر رکھنا، کسی کو نہ بتانا، اللہ تیری پردہ پوشی کرے گا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ مجھے وہ 3 چیزیں بتائیں جن کا سوال آپ نے اللہ سے کیا ہے، ورنہ میں نے جو کچھ آج رات دیکھا ہے لوگوں کو بتا دوں گا۔ عامر نے کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے، ایسا نہ کرنا۔ میں نے کہا، اس طرح نہیں ہو سکتا، پہلے میرا مطالبہ پورا کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پوچھنے پر بضد ہے تو کہنے لگے، ایک صورت میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ تو مجھے اللہ کی قسم دے، یعنی حلفاً وعدہ کرے کہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ میں نے کہا، میرا آپ کے ساتھ حلفاً وعدہ ہے کہ آپ کا یہ راز جب تک آپ زندہ ہیں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تب عامر کہنے لگے، دین کے معاملے میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ عورتوں سے تھا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے دل سے عورت کی محبت نکال دے۔ اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی، حتیٰ کہ اب یہ کیفیت ہے کہ دیوار کو دیکھنا اور عورت کو دیکھنا میرے لیے برابر ہے۔ میں نے کہا، یہ تو ہوئی 3 میں سے ایک، دوسری کیا ہے؟ عامر نے کہا، دوسری یہ کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میں تیرے سوا کسی اور سے نہ ڈروں۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اب زمین و آسمان کی کسی چیز سے میں نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ میں نے کہا، تیسری بات کیا ہے؟ عامر نے کہا، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میری آنکھوں سے نیند ختم کر دے تاکہ میں جس طرح چاہوں دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں، لیکن اللہ نے میری یہ دعا قبول نہ کی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو کہا، جناب اپنے اوپر کچھ رحم کریں، آپ تو رات کھڑے ہو کر اور دن روزہ رکھ کر گزارتے ہیں، جبکہ جنت تو اس سے کم اعمال کی انجام دہی پر مل جائے گی اور جہنم سے رہائی ہو جائے گی۔ عامر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس مقام پر شرمندہ نہ ہو جاؤں جہاں شرمندگی کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اللہ کی قسم، میں عبادت کے معاملے میں اس قدر ضرور اجتہاد کروں گا جس قدر مجھے اجتہاد کرنے کی توفیق ملے گی۔ اگر میں نجات پا گیا تو یہ اللہ کی رحمت کے باعث ہوگا، اور اگر جہنم میں چلا گیا تو یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ عامر بس عابد اللیل ہی نہ تھے بلکہ فارس النہار بھی تھے۔ جو ہی کوئی اعلان کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے منادی کرتا، عامر ان سب سے آگے ہوتے جو اس ندا پر لبیک کہتے۔ وہ جب کبھی کسی غزوہ کے لیے نکلتے تو لوگوں میں سے ایسے افراد کو تاکنا شروع کر دیتے جن کو رفقائے سفر بنانا ہوتا۔ جب کسی پر نظر انتخاب پڑتی تو ان سے کہتے، جناب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رفاقت نصیب ہو، لیکن 3 شرائط پر۔ لوگ پوچھتے، وہ 3 شرائط کیا ہیں؟
عامر کہتے پہلی یہ کہ میں تمہارا خدمتگار ہوں گا، خدمت کا یہ حق تم میں سے کوئی کسی وقت بھی مجھ سے نہیں چھینے گا۔ دوسری یہ کہ تمہارا مؤذن بھی میں ہوں گا، ندائے صلات کی ادائیگی کا یہ فریضہ تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں چھینے گا۔ تیسری یہ کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق تم پر خرچ کروں گا۔ اگر لوگ کہتے کہ ہمیں آپ کے مطالبات منظور ہیں تو عامر ان کے ساتھ ہو لیتے۔ جب کبھی کوئی شخص ان سے یہ تینوں خدمات چھین لیتا تو وہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جا ملتے۔ عامر بن عبداللہ ان مجاہدین میں سے تھے جو خطرے کے وقت کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن طمع و لالچ کے وقت دیکھے بھی نظر نہیں آتے۔ وہ گمسان کے رن میں اس قدر جا کودتے تھے کہ ان کی مانند کوئی اور ایسی شجاعت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا، مگر مال غنیمت کی تقسیم کے وقت اس قدر دور رہتے کہ کوئی اور ان کی اس خوبی کو نہ پا سکتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ کے بعد کسرا کے محلات میں فروکش ہوتے ہیں اور عمر بن مقرن کو حکم دیتے ہیں کہ مال غنیمت اکٹھا کر کے شمار کیا جائے تاکہ اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال کو بھیجا جا سکے اور بقیہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ عمر بن مقرن کے سامنے مال و دولت اور زر و جواہرات کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ شیشوں سے مرصع بڑی بڑی ٹوکریاں ہیں جو سونے چاندی کے برتنوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ وہ برتن ہیں جن میں شاہان ایران کھایا پیا کرتے تھے۔ ادھر نفیس لکڑی کے صندوق پڑے ہیں جن کے اندر کسرا کے لباس طے بطے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا گلو بند اور جواہرات و موتیوں سے مرصع زریں بھی ہیں۔ یہاں خوشبو کے برتن ہیں جو اعلیٰ و نادر خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یکے بعد دیگرے بادشاہوں کی نیامیں ہیں جن کے اندر ان کی تلواریں محفوظ ہیں۔ ساتھ ان بادشاہوں اور عسکری قائدین کی تلواریں بھی پڑی ہیں جنہوں نے تاریخ کے کسی دور میں ایرانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عمال حکومت آمد المسلمین کی نگاہوں کے سامنے مال غنیمت گن رہے ہیں۔ اسی دوران قوم کی طرف ایک غبار آلود شخص آتا ہے جو بڑے حجم کا ایک وزنی برتن دونوں ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسا برتن تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا برتن نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی مال غنیمت میں کوئی چیز ایسی تھی جو اس برتن کے برابر قیمتی ہو۔ لوگوں نے اس کے اندر جھانکا تو معلوم ہوا کہ برتن نادر موتیوں اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ اس آدمی سے کہنے لگے جو برتن اٹھا کر لایا تھا، تجھے یہ قیمتی خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ آدمی نے کہا مجھے یہ فلاں مارکہ میں فلاں جگہ سے ملا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا تو نے اس سے کچھ لیا ہے؟ آدمی نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ کی قسم یہ ایک برتن ہے میرے نزدیک تو شاہان ایران کی تمام ملکیت بھی میرے سامنے حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بیت المال کے حق کا تقاضا نہ ہوتا تو کبھی یہ برتن اٹھا کر تمہارے پاس نہ لاتا۔ انہوں نے پوچھا اللہ آپ کو عزت دے، آپ ہیں کون؟ آدمی نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں تمہیں اپنا تعارف نہیں کراؤں گا کہ کہیں تم میری تعریف و توصیف نہ شروع کر دو۔ میں تو اللہ کو تعریف و ستائش کے لائق سمجھتا ہوں اور اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اسی سے اجر و ثواب کی توقع رکھتا ہوں۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ عمال نے ایک آدمی سے کہا اس شخص کے پیچھے جاؤ اور اس کی خبر لاؤ کہ یہ کون ہے۔ آدمی اس کے پیچھے چلتا رہا لیکن اس سے معلوم نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آدمی اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے۔ ساتھیوں نے کہا تجھے نہیں معلوم، یہ بصرہ کے زاہد عامر بن عبداللہ التمیمی ہے۔ عامر رحمۃ اللہ علیہ بن عبداللہ کے اس قدر بے ضرر اخلاق کے باوجود ان کی زندگی لوگوں کی تکالیف سے محفوظ نہیں۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جو برسر عام حق بات کہنے، منکر کو منکر سمجھنے اور اس کے ازالہ کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ پیش آیا کرتا ہے۔ انہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی جس کا سبب محض یہ تھا کہ انہوں نے کسی پولیس انسپکٹر کے ایک ملازم کو دیکھا کہ وہ ایک ذمی کا گلا گھونٹ رہا ہے اور اسے کھینچی جا رہا ہے، جبکہ ذمی لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے لوگوں مجھے چھڑا لو، تمہیں اللہ محفوظ رکھے گا۔ اے گروہ مسلمین اپنے نبی کے ایک ذمی کو بچا لو۔ یہ پکار سن کر عامر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کیا تو نے جزیہ ادا کر دیا ہے؟ ذمی نے کہا ہاں ادا کر دیا ہے۔ عامر نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اسے پکڑے ہوئے تھا اور پوچھا تو اس سے کیا چاہتا ہے؟ آدمی نے کہا میں اسے انسپکٹر کا باغیچہ صاف کروانے کے لیے
اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ عامر نے ذمی سے پوچھا کیا تم اس کام کے لیے راضی ہو؟ ذمی نے کہا بالکل نہیں، یہ تو میرا خون پسینہ بہا دے گا اور میں اپنے بال بچوں کے لیے روزی بھی نہیں کما سکوں گا۔ عامر نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا اسے چھوڑ دو۔ آدمی کہنے لگا میں نہیں چھوڑوں گا۔ عامر نے جلدی سے ذمی کے اوپر اپنی چادر ڈال دی اور فرمایا اللہ کی قسم، میرے جیتے جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو نہیں توڑا جا سکتا۔ اس پر لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے عامر کی مدد کی اور اس ذمی کو آدمی کی گرفت سے بزور چھڑا لیا۔ پھر کیا تھا کہ انسپکٹر کے ایوان و انصار میں سے ہر کسی نے عامر پر حکم عدولی کی تہمت لگانا شروع کر دی۔ ان پر جماعت و سنت سے خروج کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا اس آدمی نے تو شادی نہیں کی، جانوروں کا دودھ پیتا ہے نہ گوشت کھاتا ہے، ذمہ داران حکومت کی مجلسوں میں آنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ الزام عائد کر کے انہوں نے معاملہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا۔ خلیفہ مسلمین نے اپنے گورنر کو حکم صادر فرمایا کہ وہ عامر کو اپنے پاس بلا کر ان الزامات کی تحقیق کرے اور مجھے اس کی حقیقت بتائے۔ گورنر بصرہ نے عامر کو بلا بھیجا اور کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے ان الزامات کے متعلق پوچھوں جو آپ پر عائد کیے گئے ہیں۔ عامر نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے اس سے متعلق پوچھئے، کوئی حرج نہیں۔ گورنر آپ شادی نہ کر کے سنت سے انحراف کر رہے ہیں۔ عامر میرا شادی نہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف نہیں ہے۔ میں تو اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں نے چاہا کہ میں تنہا ہی رہوں۔ میں نے صرف اللہ کی خاطر ایسا کیا ہے اور مجھے یہ خوف تھا کہ بیوی اس راہ میں رکاوٹ بنے گی، اس لیے شادی نہیں کی۔ گورنر نے کہا آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ عامر نے جواب دیا جب میسر آتا ہے اور جی چاہتا ہے تو کھا لیتا ہوں، جب جی نہیں چاہتا اور اگر جی چاہے لیکن مل نہ سکے تو نہیں کھاتا۔ گورنر آپ پنیر کیوں نہیں کھاتے؟ عامر نے کہا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں مجوسی بھی ہیں، یہی لوگ پنیر بناتے ہیں اور یہ ایسی قوم ہے جو ذبیحہ اور مردہ میں کوئی امتیاز نہیں کرتے، اور مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ پنیر کہیں کسی مردہ بکری کی ہوجری سے نہ بنایا گیا ہو۔ جب کبھی دو آدمی اس بات کی شہادت دے دیں کہ یہ پنیر ذبح شدہ بکری کی ہوجری سے بنا ہے تو میں کھا لیتا ہوں۔ گورنر نے پوچھا سربراہان مملکت تو حکومت کی مجلس میں جانے سے آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ عامر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا آپ کے دروازے پر اور بہت سے اہل حاجات آتے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس بلائیں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیں جس کی تمہارے ہاں کوئی ضرورت اٹکی ہوئی نہیں ہے۔ عامر بن عبداللہ کا یہ بیان امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے اس میں حکم عدولی والی کوئی بات یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خروج کا کوئی شائبہ نہ پایا، مگر اس کے باوجود شر کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی اور عامر بن عبداللہ سے متعلق کیل و کال میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ اس پولیس کے آدمی اور دوسرے فریق کے درمیان لڑائی برپا ہو جاتی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عامر رحمۃ اللہ علیہ کو بلاد شام کی طرف چلے جانے اور وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ وہاں کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ وہ ان کا شان استقبال کریں اور ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ جس دن عامر نے بصرہ سے شام کے لیے کوچ کا ارادہ کیا، ان کے معتقدوں اور شاگردوں کی خلق کثیر انہیں الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئی۔ یہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے حتیٰ کہ بصرہ کے بیرونی محلہ مربد تک چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر عامر نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہتے جاؤ۔ لوگوں نے انہیں دیکھنے کے لیے گردنیں بلند کر لی اور بحث و حرکت کھڑے نظریں ان پر گاڑے رکھی۔ عامر رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بلند کیے اور گویا ہوئے اے میرے اللہ، جس نے مجھ پر الزام تراشی کی، مجھ پر بہتان لگایا، اس شہر سے میرے اخراج کا باعث بنا، میرے اور میرے ان بھائیوں کے درمیان تفریق کی وجہ بنا، اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے، اسے دین و دنیا میں عافیت سے نواز۔ اے ارحم الراحمین،
مجھے اس کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت، عفو اور احسان میں ڈھانپ لے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ اپنی سواری کی طرف متوجہ ہوئے اور شام کی طرف جانے والے رستے پر گامزن ہو گئے۔ عامر رحمۃ اللہ علیہ نے بقیہ زندگی شام میں ہی گزاری اور بیت المقدس کو اپنی جائے قرار بنائے رکھا۔ انہیں امیر شام گورنر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہی اجلال و تکریم ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت رو رہے تھے۔ ساتھی ان کے پاس گئے اور پوچھا، آپ تو بڑے عابد و زاہد اور متقی و پارسا آدمی ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ عامر نے کہا، اللہ کی قسم، میں حرص سے دنیا پر نہیں رو رہا، نہ مجھے موت کا کوئی خوف رلا رہا ہے۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ سفر طویل اور زاد راہ قلیل ہے۔ مجھے تو اب بلندی کی طرف سفر کرنا ہے یا پستی کی جانب گرنا ہے، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں گروں گا، نہیں معلوم کہ میرا ٹھکانہ ان دونوں میں سے کون سا ہے۔ پھر انہوں نے لمبے سانس لینا شروع کر دیے اور ان کی زبان ذکر اللہ میں مشغول تھی۔ عامر رحمۃ اللہ علیہ بن عبداللہ التمیمی، قبلہ اول حرم ثالث اور سیرگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے شہر میں آرام فرما ہے۔ اللہ عامر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے اور بہشت بری میں انہیں خوش و خرم رکھے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ سیرت تابعین میں پیش کی جانے والی آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں حضرت عامر بن عبداللہ التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جان کر ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔